السلام علیکم ناظرین آج پھر ہم انفارمیشن ٹیک میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک نواب آف بہاولپور یعنی نواب صادق عباسی پنجم ہے۔ ناظرین آج ہم کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نواب صادق عباسی نے قائد اعظم کی کیسے مدد کی، نواب صادق عباسی عمر کے کس حصے میں نواب بنے اور مشہور کار برانڈ رولز روئے نے نواب سے معافی کیوں مانگی۔ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نواب آف بہاولپور کی پیدائش 29 ستمبر 1904 میں ڈراور فورٹ میں پیدا ہوئے اور والد کا نام بہاول خان پنجم تھا اور والدہ کا نام بیگم صاحبہ تھا۔ ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم 1907 سے 1966 تک ریاست بہاولپور کے نواب اور بعد میں اس کے امیر رہے تھے۔ نواب نے برطانوی ہندوستانی فوج میں ایک افسر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ تیسری افغانی جنگ میں لڑتے ہوئے اور دوسری عالمی جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ میں افواج کی نمائندگی بھی کی تھی۔ 1947 تک یہ ادارے تربیت یافتہ سرکاری ملازمین کے زیر انتظام محکموں پر مشتمل تھے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک وزارتی کابینہ اسٹیٹ بہاولپور تھی جس کی شاخیں ریاست سے باہر تھیں، بشمول کراچی اور لاہور ہائی کورٹ اور لوور کورٹ تھی۔ ایک تربیت یافتہ پولیس فورس اور ایسس کی کمانڈ رائل انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون میں تربیت یافتہ افسران کرتے تھے۔ ناظرین نواب صادق محمد عباسی پنجم کو تعلیم سے گہری دلچسپی تھی جو کہ اے لیول تک مفت تھی اور ریاستی حکومت اعلیٰ تعلیم کے لیے میرٹ کے وظائف فراہم کرتی تھی۔ 1951 میں نواب نے بہاولپور میں صادق پبلک اسکول کی تعمیر کے لیے 500 ایکڑ کی زمین عطیہ کی تھی۔ نواب پاکستان کے بائنی قائد اعظم محمد علی جناح سے اپنے تعلقات کے لیے مشہور تھے۔ اگست 1947 میں برِ صغیر سے برطانوی افواج کے انخلاء کے موقع پر نواب صادق نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ریاست کو پاکستان کے ڈومینین میں شامل نہ کرے۔ تاہم 3 اکتوبر 1947 کو کچھ تاخیر کے بعد اس نے استعفیٰ دیا اور کامیابی کے ساتھ الحاق کرنے والے شاہی ریاست کے پہلے حکمران بن گئے تھے۔ نئے ہندوستان سے ہزاروں مسلمان پناہ گزینوں کے سیلاب سے ریاست میں داخل ہونے کے بعد نواب نے بہاولپور ریفیوجی ریلیف اینڈ دی ریہیبلیٹیشن فنڈ کا امیر ان کی مدد کے لیے قائم کیا۔ 1953 میں امیر نے ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی کی پاکستان کی نمائندگی کی۔ 1955 میں نواب صادق نے پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت بہاولپور مغربی پاکستان کے صوبے کا حصہ بن گیا، جو کہ 14 اکتوبر 1955 سے نافذ ہوا اور امیر کو اپنے لقب کو برقرار رکھتے ہوئے 32 لاکھ روپے کا سالانہ پرائیو پرس بھی ملا۔ اسی سال انہیں پاک فوج میں جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ تقسیم ہند کے بعد نواب حکومت پاکستان کے لیے بہت مددگار اور سخی ثابت ہوئے۔ اس نے حکومت کو 70 ملین روپے دیے اور تمام سرکاری محکموں کی ایک ماہ کی تنخواہیں بھی ریاست بہاولپور کے خزانے سے نکالیں۔ اس نے اپنی نجی جائیداد پنجاب یونیورسٹی، کنگ ایڈورڈ کالج اور ایچیسن کالج لاہور کی مسجد کو دی۔ تقسیم ہند کے وقت برِ صغیر کی تمام شاہی ریاستوں کو پاکستان یا ہندوستان میں شامل ہونے یا آزاد رہنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ نواب کو ہندوستان میں شامل ہونے پر راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ پنڈت نہرو ان کے پاس گئے جب نواب صاحب لندن میں تھے اور اس سلسلے میں مختلف امراءات کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن نواب نے انہیں قبول نہیں کیا۔ 5 اکتوبر 1947 کو انہوں نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ الحاق کیا اور دستاویزات پر دستخط بھی کیے۔ اس طرح ریاست بہاولپور پر پاکستان میں شامل ہونے والی ریاستوں میں پہلی ریاست تھی جس کا بنیادی عنصر یقیناً مسلمانوں کے اسلامی جذبات تھے جو بہاولپور میں اکثریت میں تھے۔ نواب بہاولپور کے طرف سے رولز روئس کی گاڑیوں کی صفائی کے طور پر استعمال کرنے کا مشہور واقعہ بھی لندن میں ہوا تھا۔ لندن کے مغرب میں آکسفورڈ سٹریٹ اور پیکاڈیلی کے درمیان واقع بانڈ سٹریٹ ہے جو کہ تھیٹر اور سینما ہالز کے لیے مشہور ہے، وہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا۔ نواب صاحب اتفاق سے رولز روئس کے شو روم میں گاڑیوں میں دلچسپی کی وجہ سے گئے، لیکن شو روم کے عملے نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ نواب نے وطن واپسی آنے کے بعد رولز روئس سے 6 کاریں منگوائیں اور انہیں شہر میں صفائی ستھرائی کے لیے لگا دیا۔ نواب نے یہ جان بوجھ کر رولز روئس کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ رولز روئس کی گاڑیاں صفائی ستھرائی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ وہی گاڑیاں تھیں جن کو خریدنا ہر کسی کا خواب ہوتا تھا اور بعد میں رولز روئس کی کمپنی نے نواب صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے معذرت کر لی تھی۔ یہی کہانی کئی بار دہرائی گئی ہے اور حیدرآباد کے نظام الور کے مہاراجا یا مہاراجا کرشن سنگھ یا بھارت پور کے مہاراجا یا پٹیالے کے مہاراجا کے ساتھ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ کہانی منسلک کی گئی تھی۔ چونکہ ان بھارتی بادشاہوں اور مہاراجوں نے رولز روئس کاریں استعمال کی ہوئی تھی، لیکن اصل کہانی نواب آف بہاولپور کے ساتھ منسلک ہے۔ مئی 1966 میں نواب صادق لندن میں انتقال کر گئے جس سے ان کی 67 سالہ طویل مدت نواب اور بہاولپور کے امیر کی حیثیت سے ختم ہوئی۔
ان کی میت کو واپس بہاولپور میں لایا گیا اور قلعہ ڈراور میں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے بڑے بیٹے نواب محمد عباس خان عباسی اپنے والد کے بعد نواب بہاولپور کے لقب پر فائز ہوئے۔ ایک اور بیٹا نواب سعید الرشید عباسی حکومت پاکستان کے وفاقی وزیر تھے۔ جناب صادق کے پوتے نواب صلاح الدین احمد عباسی اس وقت نواب کا خطاب